حضور نہیں جانتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے جو شاعر کہتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، خدا کو دیکھ کر ہی اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھ کر ہی اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سنایا میں اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سنایا میں اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، نبی کا فیصلہ نہ مان کر مجاز گیا، نبی کا فیصلہ نہ مان کر مجاز گیا، مزاج پر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں، مزاج پر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں، خدا ہی جانے انہیں تم کو ہے پتا کیا کیا، خدا ہی جانے انہیں تم کو ہے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى وصحبك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى وصحبك يا نور الله وعلى
بيدك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. سبحان اللہ. صلو علی النبی اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیا ہی نہیں، اس کا تو بیا ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیت بھی کر لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. حسب توفیق اچھی نیتیں کر لے. اعتکاف کی نیت نہیں کی جنہوں نے، اعتکاف کی نیت کر لے اور اول تا آخر بیان سننے اور اس پر عمل کرنے اور یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت فرما لیں انشاءاللہ. سیدنا بہت بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیداری میں 75 بار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت اسود کے پاس سو رہا تھا کہ میں نے ایک ہولناک خواب دیکھا جس کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہو گئی. پھر میں ایک قریشی کاہن یعنی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس آیا تو بتایا کہ میں نے رات خواب میں ایک درخت دیکھا جس کی اونچائی آسمان اور شاخیں مشرق و مغرب کی طرف پھیلی ہوئی ہے. اس درخت سے نکلنے والے نور کی چمک سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہے. اس کے سامنے ارب و عجم سجدہ ریز ہے اور اس کی عظمت، نور اور بلندی میں ہر آن اضافہ ہو رہا ہے. ایک لمحہ وہ چھپ جاتا ہے تو دوسرے ہی لمحے ظاہر ہو جاتا ہے. قریش کی ایک جماعت اس کی شاخوں سے چپکی ہوئی ہے جبکہ دوسری جماعت اسے کاٹنا چاہتی ہے. جو ہی یہ جماعت اسے کاٹنے کے لیے قریب پہنچتی ہے تو ایک نوجوان نے انہیں پکڑ لیا. اس جیسا حسن و جمال کا پیکر اور نظافت و خوشبو سے معطر نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی خوبصورت نوجوان نے اس جماعت کے لوگوں کی کمر توڑ ڈالی اور آنکھیں نکال دی. میں نے درخت کا پھل لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر کچھ نہ لے سکا. بالآخر میں نے پوچھا کہ اس کا پھل کون لے سکتا ہے؟ جواب ملا صرف وہ لوگ جو مضبوطی سے چپکے ہوئے ہیں. پھر خوفزدہ حال میں میری آنکھ کھل گئی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کائن کے چہرے کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ چکا تھا. پھر اس نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا
اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نور کو خواب میں دیکھا وہ 12 ربیع الاول شریف بمطابق 20 اپریل سنہ 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کی روشن و منور سہانی گھڑی میں ہمارے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عجیب اور سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور بن کر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتے ہی ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خوش ہو گیا، اور کعبے کو وجد آ گیا۔ چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے بدر الدجا، اہلا و سہلا مرحبا۔ جھک گیا کعبہ سبھی کچھ منہ کے بل اٹھے گئے، دبدبا آمد کا تھا اہلا و سہلا مرحبا۔ صلو علی الحبیب آقا دو جہاں رحمت عالمیات محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نور نظر اور لگتے جگر کو دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرف پایا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ جن خوش نصیب بیویوں نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان میں حضرت سیدتنا ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام بھی شامل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن خوش قسمت بیویوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان کے علاوہ مزید جن برکتوں سے مالا مال ہوئی، آئیے ان میں سے ان سے متعلق پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن شریف میں ہونے والے چند واقعات سماعت فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ عازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گیت و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی، اور
اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جایا کرتے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کی شیر خاری کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے، میں نے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا آ رہا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر یعنی کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہ بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا اور یہ قافلہ مکہ میں پہنچ گیا، اور قبیلے نبی صاحب کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش شروع کر دی، اور ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ کافی دیر تلاش کے بعد بالآخر حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید انہی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہے، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پشت کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کروں، مگر میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال ہی میں کھو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہرے انور پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اپنی ننھی آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ میں نے شوق محبت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں چشمان کرم کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ مختصر وجات، کاف ہا
یا عین صاد سورہ مریم کے آغاز میں حروف قطعات ہے. ان کی ایک عاشقانہ تعبیر فرماتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کاف سے مراد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گیسو مبارک ہے کہ جس طرح کاف مخصوص حلقے و دائرے کی طرح ہوتا ہے اسی طرح گیسو مصطفیٰ بھی ایک دلکش حلقے کی شکل میں ہے. ہاں سے دہن مصطفیٰ مراد ہے کہ جس طرح ہاں منہ کی طرح گول ہوتی ہے اسی طرح دہن مصطفیٰ بھی حسین گولائی میں ہے. یا سے ابرو مصطفیٰ مراد ہے. یا کی صورت بھی ابرو کی مانند ہوتی ہے. عین اور صاد سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی شکلیں بھی آنکھوں سے ملتی جلتی ہے. الغرض کاف ہا یا عین صاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا بیان کیا گیا. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ اللہ پاک کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے. اپنے خیمے میں لا کر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. خود اللہ عز و جل کی شان دیکھی کہ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے. ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور رات بھر سکھ اور چین کی نیند سو گئے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر سرکار جی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت دے کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا حلیمہ تم بڑی ہی مبارک بچہ لائی ہو، تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے. یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے عوض پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. صلو علی الحبیب. میرے اسلامی بھائیوں، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی کوئی انتہائی نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکان کو اپنی آمد کا شرف بخشا، ہر طرف بہار آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وجود مسعود کی برکتوں سے نہ صرف حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ پایا بلکہ ان کے جانوروں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوب فیض و برکات حاصل کیے.
چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کچر جب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ حلیمہ کیا یہ وہی کچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض اب اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہ ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے جانوروں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اس جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص سمجھ سکتا تھا۔ شاہ جن و بشر خیر سے میرے گھر، تیرے آئے قدم تاجدار حرم، دور ہو آفتیں دیجئے راحتیں، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب۔ بیٹے میری اسلامی بھائیوں، کبریائی محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی، یعنی جسم شریف کا بڑھنا دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ دن بھر میں پیارے آقا آمینہ کے دلربا حلیمہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو و نما اور توانائی آ جاتی کہ جتنی عام طور پر بچوں میں ایک ماہ میں آتی ہے۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ مروزی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 ماہ کی ہوئی تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ کی ہوئی تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ جب 4 ماہ کی ہوئی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر ہر طرف چل لیتے۔ 5 ماہ کی ہوئی تو چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ جب عمر مبارک 6 ماہ کو پہنچی تو تیز چلنا شروع فرما دیا۔ 7 ماہ کو پہنچی تو ہر طرف اچھی طرح سے دوڑتے تھے، اور 8 ماہ کے ہوئے تو یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح
باتیں کرنا شروع فرما دی، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 ماہ کی ہو گئی تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سبقت لے جاتے ہیں اور فرماتے اے نفس تجھے خدا بھلائی دے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں طاقت کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین عرب ہوں، نیزہ بازی میں ان سب سے زیادہ بہادر، دین میں سب سے اعلیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ 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 اللہ، وہ بچپنے کی پون اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اٹھتے بوٹوں کی نشو نما پر درود، کھلتے گنچوں کی نفحت پہ لاکھوں سلام۔ شعر کی مختصر وجاہت، پہلے شعر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے حسن و جمال و خوبصورتی اور خدا کی پسندیدہ صورت پر لاکھوں سلام۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں جس طرح پودوں کی نشو و نما بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما کا عالم یہ ہے، جیسا ہم نے آگے سنا کہ ایک ماں کے اندر دیگر بچے بڑھتے تھے، نشو و نما ہوتی تھی، تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ایک دن میں ہو جایا کرتی تھی۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکاری نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے متعلق مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتاب سیرت مصطفیٰ اور سیرت رسول عربی کا مطالعہ نہایت ہی مفید ہے۔ الحمدللہ دونوں کتب میں اعلان نبوت اور ہجرت سے پہلے اور بعد کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، بچپن اور خاندانی حالات، غزوات کے واقعات کے علاوہ جمادات یعنی بے جان چیزوں، نباتات یعنی درخت وغیرہ، حیوانات اور جنات وغیرہ سے متعلق معجزات کو بھی نہایت عمدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے عطیہ حاصل فرمائیے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.in سے ان دونوں کتب کو ریڈ یعنی پڑھ سکتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے حسن برکت اور سرکار علیہ السلام سے محبت بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی چند مزید پیاری پیاری اداؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں پیدا ہوتے ہی
جو کلام فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جھلا جھلاتے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرح اشارہ فرماتے چاند اس طرف جھک جاتا۔ سرور شان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کا نقشہ کھینچتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ شعر کی بجات بھی سن لیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جھولے میں لیٹے اپنی انگلی کو حرکت دیتے تو نوری کھلونا یعنی چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کیا کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز یعنی پاخانہ پیشاب نہ فرمائی۔ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس قدر ستھرا ہے پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورائی کرتا نور کا۔ شعر کی وجات سن لیجیے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اقدس میل کلچے سے اتنا صاف و شفاف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدن مبارک پر ہمیشہ سادہ سا قمیض ہی استعمال فرمایا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز فرمایا، بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لی۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دوران شیر خواری یعنی دودھ پینے کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام و آشائش تھی۔ جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہلانا چاہتی تو غیر سے کوئی مجھ پر سبقت لے جاتا۔ کوئی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کو بچپن شریف میں جب نہلانا چاہتی تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے غیب سے کوئی آتا اور نہلا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں کی طرح نہ چیختے نہ چلاتے اور نہ غریہ وزاری فرماتے۔ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔
صلو علی الحبیب. روزانہ نور آفتاب کی مالک سرکار دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈانپ لیتا اور پھر چھٹ جاتا. حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گود میں تھے کہ چند بکریوں کا گزر ہوا. ان میں سے ایک بکری آئی اور جلدی سے اپنا ماتھا زمین پر رکھا، یعنی سجدہ کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دیا اور واپس چلی گئی. چاند شکو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شکو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. صلو علی الحبیب. میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی عادت کتنی خوبصورت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گوارے میں چاند سے کھیلا کرتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام بچوں کی طرح نہ روتے نہ چلاتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب گفتگو کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے اللہ عز و جل کا مبارک نام لیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیتے اور لین دین میں سیدھے ہاتھ کا استعمال فرماتے تھے. میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کہ اس سے کاموں میں برکت حاصل ہوتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو بھی عام کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. صلو علی الحبیب. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ بھی سنا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جب بولنا شروع کیا تو کون سا لفظ تھا؟ اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اللہ اللہ کا ذکر کریں تو بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلا لفظ اس کی زبان پر کیا ہو؟ اللہ. اور لین دین کی عادت میں بھی یہی اپنی عادت رکھیں کہ سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے لیا کریں، اور ہر نیک و جائز اور فلاحی کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ایک دن اپنی والدہ سے عرض کرنے لگے، امی جان، میرا حجازی بھائی جب کبھی کسی خوش
وادی سے گزر قدم رکھتا ہے تو اس کی تازگی و ہریالی لوٹ آتی ہے۔ جب بکریوں کو پانی پلانے کی خاطر کنویں کے قریب آتا ہے تو پانی خود بخود کنویں کے منہ پر آ جاتا ہے۔ جب سوتا ہے تو اس کے پاس درندے آتے اور قدم بوسی کرتے ہیں، اور جب کبھی دھوپ میں وہ سو جائے تو بادل آ کر سورج کی تپش سے اس پر سایہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اپنے بھائی کا خیال رکھنا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سواری ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کے بچپن کے چند واقعات سماعت فرمائے۔ ہم نے سنا، یہ بھی سنا کہ پیارے آقا علیہ السلام دھوپ میں سوتے تو بدلی آ کر سایہ فکر ہوتی، سایہ کرتی، حالانکہ بدلی کی کیا سایہ کرتی؟ یہ نہیں ہے کہ بدلی سایہ کرتی، بدلی کو پیارے آقا علیہ السلام نے فیض بخشا، ورنہ تو بدلی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام پر سایہ کرے، کیونکہ بدلی بھی پیدا کس کی بدولت ہوئی؟ ہمارے آقا علیہ السلام کی بدولت پیدا ہوئی۔ پیارے آقا علیہ السلام بکریاں جب چرانے جاتے اور آرام فرماتے تو درندے آتے اور کیا کرتے؟ آپ علیہ السلام کی قدم بوسی فرمایا کرتے۔ اسی طرح کے بے شمار آپ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات اگر تفصیل سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب سیرت مصطفیٰ کا ضرور بھی ضرور مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیر و ڈھیر علم کا خزانہ حاصل ہوگا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی ویسے تو بے شک ہمارے پاس محبت ہے، اسی لیے ہم جلوس میلاد میں شریک ہوتے ہیں، موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں، 12 دن اس طرح اجتماعی میلاد میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ ہم 12 دن نہیں، عید میلاد کے اور ماہ میلاد کے صرف 12 دن نہیں، 12 ماہ، اور جب سے ہم کو سوچ بوجھ آئی تب سے ہم نے علماء سے سنا اور ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ کس کی بدولت؟ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں، اور جب تک جیئیں گے انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح ہم درود پاک بھی کثرت سے پڑھا کریں، بالخصوص اس ماہ کے اندر اپنا وظیفہ خاص بنا لے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی چلاتے ہر وقت کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل سے ہمیں پیارے آقا علیہ السلام سے عشق میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم نے مولا شروع سے آخر تک جو بھی مولا پڑھا اور سنا مولا کوئی خطا لفظ واقع ہوئی ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی معاف فرما بارگاہ میں قبول فرما کر قائد جہاں کے مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کے ثواب کا مجموعہ پیش کر کے قبول فرما کم بیش 1 لاکھ 24,000 انبیاء کرام تمام رسولان زمان السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما ہمارے بیت اطہار اہل بیت اطہار جاریہ پاک جنت کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما تمام صحابہ صحابیات تابعین تابعین تابعات تابعات تمام شہداء کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما تمام اولیاء کاملین تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما یا ارحم الراحمین تمام مسلمان مرحومین کے ارواح کو اس کا ثواب نصیب کرتے قبول فرما یا ارحم الراحمین مالک مولا پاک پروردگار عالم یہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے ماں باپ کی تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما ہمارے مولا اس
پاک گھر کے اندر ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے مولا تیری بارگاہ میں مولا دعا کر رہے مولا ہم تمام کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما ہمارے جائز مقصدوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما جہاں کہیں بھی مسلمان مولا قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے مولا تمام قسم کی تکلیفوں کو مولا برداشت کرتے ہیں بے قصور قید خانوں میں جہاں کہیں بھی مسلمان بند پڑے ہوئے مولا تمام کو رہائی کے اسباب مہیا فرما دے ہمارے کو مولا چھوٹوں پر شفقت کرنے کی بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما فجر وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرما ایمان پر استقامت عطا فرما اسلام پر استقامت عطا فرما نماز پر استقامت عطا فرما یا ارحم الراحمین حاسدوں کے حسد سے بچا چغلخوروں کی چغلی سے بچا منافقوں کے نفاق سے بچا شیاطینوں کے شر سے بچا دشمنوں کی میلی نظروں سے بچا ہمارے ماں باپ کی اور سارے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما ایک دوسرے سے دوسرے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں مولا ایک شہر سے دوسرے گاؤں روزی کے لیے جا رہے مولا ہمارے بھائی مولا تمام کی حفاظت عطا فرما تمام کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں نازل عطا فرما ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت بار بار نصیب عطا فرما تیرے پاک گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب عطا فرما مدینے کی حاضری نصیب عطا فرما مدینے میں موت جنت البقیع میں ہمارا مغفرت عطا فرما یا ارحم الراحمین مالک مولا پاک پروردگار عالم یہاں پر تیرے پاک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے مولا جس کسی نے بھی جس طرح حصہ لیا دام دین میں سکن قدم ہم تمام کی مولا حاضری کو قبول فرما اور اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا الہی تجھے فضل کرتے نہیں لگتی وا نہ ہو تجھ سے کوئی مایوس امید وا الہی محب محمد رسول دعا ہم گنہگاروں کی کر لے قبول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین